آج شاید نازیبا ہوں گے کہ مختصر سی وقت میں، لیکن والدین بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ اور بچے، اور وقت بھی دیر ہے، ان کو خود بھی دیر ہوگی، تو اس لیے میں بے ادبی پر معافی چاہتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دانش پبلک اسکول کے اس سالانہ اجتماع میں شریک عزیز طلبہ اور ان کے والدین، سرپرست حضرات، خصوصاً دانش پبلک اسکول کے پرنسپل جناب سر عبداللہ صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع غربی کی امیر حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب، اور دیگر میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں ہمارے بھائی محترم جناب سر عبداللہ صاحب ایک عرصے سے علم کی روشن جلا رہے ہیں۔ جب سے انہوں نے اس پسماندہ علاقے میں یہ محنت شروع کی ہے، گاہے بگاہے ہمیں اندازہ رکھتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں بچے اس اسکول سے منسلک ہو رہے ہیں، اور یہاں پر جو ان کا معیار ہے، تعلیمی معیار، وہ یقیناً قابل تقلید ہے، جس کی زندہ مثال ابھی آپ کے سامنے بچے جب وہ اپنے رزلٹ لینے یا انعام لینے آتے ہیں تو ان کے نمبرات سے آپ کو اندازہ بخوبی ہوگا کہ یہاں محنت جو ہے وہ کس درجے میں ہو رہی ہے، اور کس طرح یکسوئی سے اس ادارے میں یہ علم کے حصول کا اور علم کو عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیات پڑھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ یہ یہاں کے اس ماحول میں بالکل اسی طرح ہے کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور یہاں ہر طرح کی پریشانیاں ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے اخراجات تو دور کی بات ہے، روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء مہیا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اتنا آسان اور بہت ہی کم فیس کے ہوتے ہوئے جو ہمارے اس بھائی نے ایک عرصے سے محنت شروع کی ہے، میں ان کی اس محنت پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جب علاقے کے عوام کی محبت اس طرح ہو جس سے ابھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنی تعداد میں یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، جب عوام کا رجحان بھی ایسا ہو، اور پھر اسکول کی جانب سے جو ان کی خدمت ہے
یعنی ان کی خدمت تعلیم کے میدان میں جو انہیں کی جا رہی ہے اور جس معیار کے ساتھ انہیں پڑھایا جا رہا ہے، یقیناً یہ آنے والے مستقبل کے لیے بہت بڑی بات ثابت ہوگی۔ اور یہ بچے، ننھے منھے بچے، یہ اس ملک اور قوم کے مستقبل کے معمار ہیں۔ آج جس حال میں، جس عمر میں یہ محنت ہو رہی ہے، اگر آج کی ان کا یہ وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، جو کہ آج کے دور میں گلی کوچوں میں سب کچھ مہیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود اگر ماں باپ اپنے بچوں کو تیار کر کے صبح سویرے اسکول بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے والدین کو اس سے زیادہ اور ہمت دیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، مدرسے بھیجیں اور علوم ان سے سکھائیں اور علوم حاصل کرنے کے لیے ان اداروں میں بھیجیں۔ ابھی مجھ سے پہلے گبول صاحب نے آپ بچوں سے ایک سوال کیا تھا، میں نے اگرچہ آپ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے بڑی تعداد میں یہ جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ مفتی بننے کے لیے کون کون تیار ہیں، حافظ بننے کے لیے کون کون تیار ہیں، چونکہ میں اس ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے تیار ہیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ سب کچھ بننے کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھیں، تیار رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عالم بھی بنائے گا، آپ کو مفتی بھی بنائے گا، آپ کو حافظ بھی بنائے گا، آپ کو ڈاکٹر بھی بنائے گا۔ جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں نے یہ تمام علوم پڑھنے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے راستے کھولیں گے۔ میں ایک بار پھر سر عبداللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم اور علاقے کے عوام اور اس اسکول کے ساتھ تعاون کرنے والے احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔